اللہ کی پیاری صفات اور ہمارا یقین، یہ اتنا وسیع چیپٹر ہے. کچھ دن پہلے بھی ڈسکس ہوا، آج دوبارہ اس کو لیا ہے اسی ٹاپک کو کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی وسیع چیپٹر ہے. اور یقین ایک ایسی اللہ کریم کی ایک اتنا یعنی کہ پیارا یہ چیپٹر ہے یقین کا کہ یہ ہم ساری زندگی جسے کہتے ہیں نا ہم بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں. جتنا ہم بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں یہ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ساری زندگی کا چونکہ یہ ایک ورک ہے یقین کو بلڈ اپ کرتے رہنا. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک دن کی 2 دن کی بات نہیں. یہ ہمارا کئی دفعہ تو بہت ہی لو لیول کا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بہت اپ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ہم ایسے مڈل میں چل رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بالکل چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے یقین کو ہر روز بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یقین ایک ایسی سپر پاور ہے کہ جس کو ہم ہر روز کوشش کریں. اس لیے اس کو آج دوبارہ سے آج پھر سے اس پر بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ کریم مدد فرمائے. وہی طاقت دیتا ہے، وہی بات کرنے کی بھی ہمت اور طاقت دیتا ہے. بے شک ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں کہ ہم یہاں بات کر سکیں یا ہم اپنی بات کسی کو کنوے کر سکیں. یہ اللہ کریم ہی کی دی ہوئی طاقت ہے، اسی کا یہ یقین ہے، اسی پہ بھروسہ ہے. اسی سے مدد مانگ کے جو ہے یہ بات شروع کرتے ہیں. جیسے اللہ کی پیاری پیاری صفات کی بات ہو رہی تھی، بہت ساری ہم نے صفات ڈسکس بھی کی. اللہ کے سمیع کی، بصیر کی، رحیم کی، رحمان کی، محبت کرنے والا، جو اس کی ایک بہت ہی پیاری صفت. ٹھیک ہے، تو ایسے میں جب نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے نماز میں یہ ایک احساس ملا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم آلموسٹ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیدھی راہ دکھانے والا. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ اتنی پیاری صفت لگی، اتنی پیاری صفت لگی. اور میرے آج کی یہاں بات کرنے کا سبب بھی میں کہوں تو یہ احساس بنا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. اس احساس نے مجھے اندر سے بھی جھنجھوڑا، اور میرا دل چاہا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ کتنی پیاری صفت ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اس کو نا اپنے دل میں اتارا ہی نہیں ہوا. ہم نے اس کو ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا ظاہری سا ایک معنی اس کا لے لیا ہے. ہم نے اس کے باطن میں نہیں جھانکا. ہم نے اس کا بڑا ایک ایزی وے میں مطلب لے لیا کہ جی سیدھی راہ پہ چلانے والا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، جی سیدھے راستے پہ چلائے، اپنے راستے پہ چلائے. ٹھیک ہے، ہم نا بس یہاں تک محدود ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں. جیسے اللہ کریم خود لامحدود، ایسے اس کی صفتیں لامحدود. ٹھیک ہے، ہم تو اس جوگے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو بہت اچھے سے باریک بینی سے ایسے چھان بین کر سکیں جتنا وہ دل پہ خود اتار دے. ٹھیک ہے، جتنا وہ دل پہ خود اتار دے. تو یہ اللہ کی صفت کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھانے والا. مجھے اس صفت میں ایسے نظر آیا کہ اگر ہم اس صفت کو اپنے اندر ایسے اپنے دلوں میں بسا لیں، دلوں میں اتار لیں، اور اس کو اپنی مستقل دعا کا حصہ بنا لیں، تو ہمارے کتنے ہی معاملات جو دن بھر کی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، بڑی بڑی پریشانیاں، چھوٹے بڑے معاملات، صبح ہوتی ہے تو ہر روز ایک نیا دن، ایک نئی مشکل، ایک نئے پرابلمس بہت سارے ہمارے آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم عورتیں جو ہیں بہت زیادہ ہمارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم بہت جلد باز بھی ہوتی ہیں. ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ڈاؤن ہو جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں، بے یقینی میں ہم بہت جلدی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم اپنے معاملات میں بھی اس کو چیک کریں. ہم اپنے معاملات میں بھی اس کو چیک کریں. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا دے. ٹھیک ہے، سیدھی راہ دکھانا بے شک کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک سے جب ہم یہ دعا کر لیتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا دے، تو وہ سیدھا راستہ ان معاملات میں جو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ہم پہ شو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم پہ ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ہم نہ جاننے کی وجہ سے اپنے اس معاملے میں بہت گڑبڑ کر جاتے ہیں، بہت سارا گند بھی دل میں پال لیتے ہیں، دل کو گندا کر لیتے ہیں، کہیں اللہ کی ناراضگی والی بات کر دیتے ہیں، کہیں اللہ پہ یقین چھوڑ کے بالکل بیٹھ جاتے ہیں، مایوسیوں میں چلے جاتے ہیں. اب جب ہم نے اس سب سے ہٹ کر اس دعا کو پکڑ لیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے، میرا مالک ہے جو مجھے راستہ دکھانے والا ہے، سیدھا راستہ، وہ راستہ جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. ٹھیک ہے، وہ راستہ جو اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے، جس کے لیے اللہ خود فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا. ٹھیک ہے، جن پر اس کا کرم ہوا، جن پر اس کا فضل ہوا، ان لوگوں کا راستہ. تو ہم جب ایسے دعا مانگ لیتے ہیں اپنے معاملات میں بھی، اپنے معمولات میں بھی کہ اللہ مجھے یہاں راستہ دکھا دے، وہ راستہ دکھا دے جو تیرا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اتنی آسانی مل جاتی ہے، اتنی آسانی مل جاتی ہے. بندے کے دل میں جتنی بے یقینی آئی ہوتی ہے ایسے ہوا بن کے اڑ جاتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ اتنی پیاری پیاری صفت اگر ہم اسے اپنے دل میں ایسے شب و روز میں، بلکہ دن میں کیا، شب و روز میں، ہر روز، ہر زندگی کے آنے والے ہر دن میں ہم اپنے دلوں میں اس صفت کو اتار لیں کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے. ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ہم اپنے معاملات میں بہت ڈی ٹریک ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہترین کیا ہے، وہ چھپا ہوا بہترین کیا ہے. ہم تو صرف ظاہر کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے گریڈ کی جاب ہونی چاہیے، گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، اتنی فیسلٹیز ہونی چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر ویسا ہونا چاہیے، میرے گھر میں یہ سہولیات ہونی چاہیے. نہیں بھائی، یہ ضروریات ہیں، یہ تو ضروریات زندگی ہیں، یہ تو سب آسانیاں، یہ تو لگژریز جو ہیں یہ ہمیں لازماً ملنی چاہیے. مطلب ایسے چلتے جائیں، بچوں کی ایجوکیشن ہو، ہمارے اپنے گھریلو معاملات ہوں، ہمارے اپنے ریلیشنز ہوں، والدین سے، بہن بھائیوں سے، ہر چیز میں ہم اپنی مرضی کے مطابق چاہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر جب بھی کوئی ٹیسٹ لگتا ہے، انہی معاملات میں سے ہی اللہ نے ہمیں ٹیسٹوں میں سے گزارنا ہوتا ہے. یہی معاملات ہمارے لیے ٹیسٹ بن کے آتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے انسان کے لیے، ہر زیرو کے لیے، کہ زندگی ایک آزمائش ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے. تو پھر جب ان آزمائشوں میں ہم جب یہ تھام لیتے ہیں کہ اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، تو یقین مانے بہت 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 آسانی ہو جاتی ہے. جیسے اب اس پیاری صفت کی بات کی، تو اس پیاری صفت کو دل میں اتارے گا بھی وہی، اور اس پیاری صفت کا احساس بھی تبھی دل میں جاگے گا، تبھی ہم اپنے معاملات میں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، جب ہمارا یہ یقین ہوگا. ٹھیک ہے، جب ہمارا یہ یقین بلڈ اپ ہوگا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. تو جب آپ پکار لگائیں، جب آپ صدا لگائیں اپنے معاملات میں، تو اس یقین کے ساتھ کہ بے شک وہی سیدھے راستے پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں مفہوم میں بتا رہی ہوں، وہ سیدھے راستے پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سیدھا راستہ وہ دکھائے گا. اس دنیا میں وہ کسی کو بھی سبب بنا دے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کوئی اسپرچول ٹیچر عطا کر دے، آپ کو کوئی وظیفہ عطا کر دے، آپ کو کوئی اپنی محبت کا کوئی احساس عطا کر دے، یہ سبب بنانے والا تو وہی ہے نا، مسبب الاسباب تو وہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح سے بھی اس یقین کو آپ کے دل میں اتارے، وہ اتارتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس یقین کے ساتھ پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس معاملے میں سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے اس معاملے میں جو سیدھ ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، جو صحیح راستہ ہے، وہ تو دکھا دے، تاکہ میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں، تاکہ میں غلط نہ ہو جاؤں. کہ ہم اپنے معاملات میں ہی جب ہم غلط ہو جاتے ہیں تو ہم سے بے شمار غلطیاں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے، پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایٹ دا فرسٹ پوائنٹ، ایٹ دا فرسٹ، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے ہی وہ معاملہ پیش آیا، ہم پہلے ہی اس کے ساتھ یوں کنیکٹ ہو جائیں، لنک کر لیں کہ ہے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو آپ کو اس صرف کو اپنے ایسے اندر اتار کے پھر بہت سرور بھی ملے گا، مزہ بھی آئے گا، اور آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی، اللہ کی صفات کے حوالے سے جیسے ابھی میں نے بات کی ہے، تو اللہ کی صفات جو ہے نا، اصل میں یہ ہمیں اطاعت بھی عطا کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اطاعت میں بندہ آتا وہی ہے جو مانتا ہے، جو یقین رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بندگی میں آتا بھی وہی ہے جو یقین رکھتا ہے. ہمارے سارے جتنا بھی اسلام کا جتنا ہمیں پیٹرن دیا گیا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جو عبادات، جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری وہی ہیں جو ماننے والوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، جو ماننے والوں کے لیے ہیں، جو نہ صرف زبان سے مانتا ہے بلکہ دل سے بھی اقرار کرتا ہے. تو یقین ایسے ہم نے پکڑنے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہم نے یقین پکڑنے ہیں کہ جب ہمارا یقین اچھا بلڈ اپ ہوگا تو ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کو اچھے سے انجام دیں گے. آج تو ہم اسی چکر میں پڑ گئے، نماز پڑھ لی، نماز نہیں پڑھی، نماز قضا ہو گئی، نماز کو دیر ہو گئی. ٹھیک ہے، آج تو ہمارے اتنے، یعنی کہ یوں کہوں کہ لو لیول ہو گیا ہمارے ایمان کا کہ ہم اسی میں آ گئے. تو اللہ کریم ہم سب کو بہترین 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا کرے. تو ہمارے یہ یقین بلڈ اپ ہو کہ ہم نے اس کے آگے حساب دینا ہے. ہم ایک نہ ایک دن اس کے آگے پیش ہوں گے، ہمارے اعمال نامے کھولے جائیں گے، ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. اور یہ یقین ہی ہمیں یوم آخرت کا یقین بھی عطا کرتا ہے. یہ یقین ہی پھر ہمیں اس کی صفات کی طرف بھی لے جاتا ہے. جتنا ہم ان صفات کو اپنے اندر اتارتے چلے جاتے ہیں، یہ صفات اس کی پیاری پیاری ہمارے اندر یقین بن کر اترنے لگتی ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ عزیز ہے، وہ عزیز ہے، وہ ودود ہے، وہ مالک ہے،
وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ پھر ساری کی ساری صفات جو ہے نا یہی ہمارا یقین بلڈ اپ کرتی ہیں. یہ ہمیں اس نے بتائی اسی لیے ہیں، اس نے ہمیں ان کا عکس دکھایا ہے دنیا میں بھی، اور اپنے پیارے پیارے بندوں کو جو ان صفات کو اپنے اندر ایسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان صفات کو تھام تھام کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان صفات کا عکس اللہ کریم اپنے ان بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفات اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہمارا یقین بلڈ اپ ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. تو جیسے اتنی بے شمار لامحدود لاتعداد صفات ہیں، تو ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہمارے یقین مضبوط ہوں کہ یقین ہی ایمان ہے. اللہ پاک ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے. اللہ پاک ہم سب کے اندر یہ یقین اتار دے. اللہ کریم ہمیں اپنے یقین کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا کرے. آمین.